ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں نرس تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میرے ہسپتال کے سب سے بڑے ڈاکٹر نے میرے ساتھ شادی کر لی، اور شادی کی پہلی ہی رات اس نے میری نائٹ ڈیوٹی لگا دی۔ ہاسپٹل میں ایک پیشنٹ جس کے اوپر چادر پڑی ہوتی اور سختی سے منع کیا تھا کہ تم اس کی چادر نہ ہٹانا۔ ایک دن میں نے غلطی سے اس کے اوپر سے چادر ہٹا دی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے بہت شدید غصہ آ رہا تھا۔ ہماری شادی کو 3 ماہ گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک میرا شوہر میری ماں سے ملنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ میرا نکاح بھی میری ماں کی غیر موجودگی میں ہی ہوا تھا۔ ابو کی وفات کے فوراً بعد ہی میری امی میرے ماموں کے گھر چلی گئی اور ان کے گھر میں ہی رہنے لگی۔ میں نے اس وقت یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، اس وجہ سے میں ان کے ساتھ نہ گئی بلکہ ہاسٹل میں ہی رہنے لگی۔ کیونکہ ابو کی بہت زیادہ دکانیں تھیں، اس وجہ سے ہر مہینے وہاں سے اچھی خاصی رقم آ جاتی تھی، جس سے نہ صرف میری اماں کا بلکہ میرا بھی اچھا خاصا گزارا ہو رہا تھا۔ ضروریات کے ساتھ ساتھ خواہشات بھی پوری ہو رہی تھیں۔ ڈاکٹر بننا میری سب سے بڑی خواہش تھی، لیکن میڈیکل میں میرٹ نہ ملنے کی وجہ سے میرا داخلہ ایک سرکاری کالج میں نہیں ہو سکا۔ اس وجہ سے میں نے نرسنگ سٹارٹ کر دی۔ 4 سال کی ڈگری لینے کے بعد میں ایک خاص ہاسپٹل میں جاب کرنے لگی۔ وہاں جاب کرتے ہوئے مجھے 2 ہی دن گزرے تھے جب میرا سامنا ایک سینئر ڈاکٹر سے ہوا۔ اسے دیکھ کر نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگا کہ میں نے اس شخص کو پہلے دیکھا ہوا ہے۔ نہ صرف دیکھا ہوا ہے، میں شاید اس سے پہلے مل بھی چکی ہوں۔ لیکن جب اس ڈاکٹر کی طرف سے مجھے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہ ملا تو میں نے اسے اپنا وہم قرار دے دیا اور سوچا کہ اگر میں واقعی اس سے ملی ہوتی تو یہ ضرور مجھے پہچان جاتا۔ کچھ دن بعد میں ایک بینچ پر بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی جب مجھے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ میں نے گردن اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہی ڈاکٹر مجھے پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں یکدم بوکھلا گئی اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ ایسی چیزیں مجھے اکثر پریشان کر دیا کرتی تھیں، اور پھر تو یہ معمول ہی بن گیا۔ جہاں بھی میں اکیلی بیٹھی ہوتی تو وہ وہیں آ کر کھڑا ہو جاتا اور مجھے دیکھنے لگتا۔ کبھی کبھار تو مجھے شدید غصہ آتا۔ میرا دل کرتا کہ اس کا جا کر منہ توڑ دوں، لیکن ایک تو میں نئی تھی اور دوسرا وہ ایک سینئر ڈاکٹر تھا۔ اس وجہ سے میں پہلے ہی دنوں اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے اور پھر بیچ میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب وہ تقریباً 3 مہینے کے لیے اس ہسپتال سے چلا گیا۔ جب مجھے اس کے جانے کی خبر ملی تو نہ جانے کیوں میرا دل اداس ہو گیا۔ شاید میرا بھی اس کے ساتھ دل لگ گیا تھا۔ میں شکل کی اچھی خاصی تھی۔ میری کانچ جیسی نیلی آنکھیں کسی کو بھی اپنا دیوانہ کرنے کا ہنر رکھتی تھیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید یہی بات ہے جو وہ ڈاکٹر بھی مجھ پر مرا جا رہا ہے۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے کیبن میں بلایا اور تبھی مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ واپس آ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے طلب کیا تھا۔ جب میری کولیگز ڈاکٹر کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ سب جلنے لگیں، کیونکہ وہ یہ بھی بات اچھی طرح نوٹ کر رہی تھیں کہ ڈاکٹر کا میرے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ خیر، میں اس کی کیبن میں چلی گئی اور پھر جب اس نے مجھ سے شادی کی پیشکش کی تو مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ باقی ڈاکٹرز کی طرح وہ میرے ساتھ بھی فلرٹ کر رہا ہے، وہ صرف اور صرف میرا وہم تھا۔ اور پھر میں نے خوشی خوشی اس سے شادی کی حامی بھر لی۔ لیکن اس نے جب میرے سامنے اپنی شرط رکھی تو مجھے کافی عجیب محسوس ہوا۔ اس نے صرف اور صرف اپنے گھر والوں کو شادی کی اطلاع دینے کے لیے مجھے کہا۔ اس نے مجھ سے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم دونوں سادگی سے شادی کریں گے، کسی کو بھی اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے سوائے تمہارے گھر والوں کے اور ہسپتال میں کام کرنے والے لوگوں کے۔ خیر، میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات مان لی۔
تب میں نہیں جانتی تھی کہ میں کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہی ہوں۔ یہ نہیں تھا کہ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی یا میں اس کے لیے مری جا رہی تھی، لیکن ایک انجانی سی کشش تھی جو اس کی ذات میں مجھے محسوس ہوتی تھی اور جس کا میں انکار نہیں کر پا رہی تھی۔ اور پھر شادی کی پہلی ہی رات اس نے میری ڈیوٹی ہسپتال میں لگا دی۔ اس نے میری ڈیوٹی ایک کمرے میں لگائی جہاں پر ایک بیڈ پر کوئی وجود پڑا تھا جس کے اوپر سفید چادر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے سختی سے منع کیا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے اس کے اوپر سے کپڑا نہیں ہٹانا اور کسی کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں دینی کہ وہ اس کے اوپر سے کپڑا ہٹائے، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود بھی ہوگی۔ نہ صرف وہ مجھے حکم دے رہا تھا بلکہ وہ مجھے دھمکی بھی دے رہا تھا۔ اس دن مجھے بہت رونا آیا اور مجھے لگا جیسے میری زندگی میں نے اپنے ہاتھوں سے برباد کر دی ہو۔ یہ انسان مجھے نفسیاتی مریض لگ رہا تھا، لیکن اب اس کی بات ماننے کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر شادی کے بعد آہستہ آہستہ کر کے اس کا ایک ایک راز میرے سامنے آنے لگا۔ شادی کے بعد ہی مجھے اس بات کا علم ہوا کہ وہ اپنے گھر والوں سے ہر قسم کا رشتہ توڑ چکا ہے اور اس کے خاندان میں اب کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے جاننے والے لوگ بھی بہت کم تھے جو اسی طرح کی ہی عجیب تھے۔ وہ ایک بہت بڑے گھر میں رہتا تھا جہاں اب میرے اور اس کے سوا کوئی اور نوکر بھی نہیں تھا۔ اس نے تمام نوکروں کو چھٹی دے دی تھی اور ان کی جگہ نئے نوکر لے آیا تھا۔ جب اس نے پرانے نوکروں کو نکالا تو میں نے اسے منع کیا کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے مجھے چپ رہنے کا کہا اور کہا کہ جو چیز مجھے پتا ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم خاموشی سے ہر اس چیز کو قبول کرو جس کے لیے میں کہوں گا۔ تب مجھے ایک اور چیز کا احساس ہوا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ باہر سے جو انسان خوبصورت اور اچھا نظر آتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کا باطن بھی ویسا ہی اچھا ہو۔ بیچ میں ایک ایسا وقت آیا جب اس نے مجھے ہسپتال جانے سے منع کر دیا۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ اس چادر کی کہانی کا پتہ لگا کر رہوں گی، دوبارہ مایوس ہو گئی۔ اور شادی کے بعد مجھ پر ایک اور راز یہ بھی کھلا تھا کہ ڈاکٹر کی پہلے سے شادی ہو چکی ہے۔ میں اس کی دوسری بیوی تھی۔ میں نے اسے بہت لڑائی کی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ شادی کو گزرے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ ایک دن رات کے وقت میں باہر ٹہل رہی تھی جب میری نظر اپنے شوہر پر پڑی جو تیزی سے گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور وہ کافی فکر مند نظر آ رہا تھا۔ اسے یوں پریشان دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی اور اسے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے پانی لا کر دو۔ اسے پانی دینے کے بعد میں اس کے قریب بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ شاید وہ کچھ بولے، لیکن وہ بالکل خاموش تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ نارمل ہو گیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ رات کے وقت اس نے مجھ سے دوبارہ ہسپتال کو جوائن کرنے کے لیے کہا۔ اس کی بات سن کر میں بہت خوش ہو گئی کیونکہ اس گھر میں تنہا رہ رہ کر میں تنگ آ چکی تھی، لہٰذا میں نے دوبارہ سے ہسپتال جوائن کر لیا۔ لیکن ایک بار جب میں نے ہسپتال جوائن کیا تو مجھے ہر چیز بہت تبدیل نظر آئی۔ ہسپتال کا ہسپتال ہی تبدیل ہو چکا تھا، لیکن جو ایک چیز ویسی ہی تھی وہ ہسپتال کا وہی کمرہ تھا جس میں ایک وجود ابھی تک ویسا ہی پڑا ہوا تھا۔ اس نے دوبارہ میری ڈیوٹی اسی کمرے میں لگائی تھی۔ ایک رات مجھے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر کسی ضروری کام سے اسپتال سے باہر چلا گیا ہے۔ اس رات میرے پاس موقع تھا۔ میں جلدی سے اس وجود کے پاس گئی اور اس کے اوپر سے وہ چادر ہٹا دی۔ اندر جب میری نظر اس کے چہرے پر پڑی، مجھے لگا کہ میں اگلی سانس نہیں لے پاؤں گی۔ اس کا چہرہ بری طرح جلا ہوا تھا، جبکہ وہ نیم وا آنکھیں کیے مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اچانک میری نظر اس کے گلے میں پڑے ہوئے لاکٹ پر پڑی۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں کسی قسم کے رد عمل کا اظہار کرتی، جب مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی کمرے کے اندر آ رہا ہے، میں نے دوبارہ جلدی سے چادر اس کے اوپر ڈال دی۔
میں نے دیکھا کہ دوسرا سینئر ڈاکٹر اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے باہر جانے کے لیے کہا۔ وہ رات میں مزید ہسپتال میں نہ رکی بلکہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ 2 سال پہلے کا واقعہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ میری بہن ایک اچھی جگہ پر ہوگی، وہ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوگی، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر بدتر حالت میں ہوگی۔ اور مجھے یہ پتہ لگانا تھا کہ اس کے ڈاکٹر کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور ڈاکٹر اسے سب سے کیوں چھپا رہا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے مجھے سب سے پہلے اپنی بہن کا خیال رکھنا تھا اور اسے زندگی کی طرف واپس لوٹ کر لانا تھا۔ کچھ دن پہلے اس ڈاکٹر نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ اب تم اس پیشنٹ کا خیال رکھا کرو گی، اور اس نے مجھے ایک جھوٹی کہانی بنا کر سنا دی۔ شاید وہ اس بات سے انجان تھا کہ وہ لڑکی میری اپنی سگی بہن ہے۔ انجان کیسے نہ ہوتا، میری بہن نے سب گھر والوں سے چھپ کر اس سے شادی کر لی تھی۔ میرے گھر میں کسی اور کو اس انسان کے بارے میں پتہ تک نہیں تھا، سوائے میری ماں کے اور میری بہن کے۔ میری بہن گھر چھوڑ کر بھاگنے پر میری ماں پاگل ہو گئی تھی، اس لیے انہیں آدھی سے زیادہ باتیں یاد نہیں رہتی تھیں۔ میری کوششوں اور خیال رکھنے سے وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ کر آ رہی تھی، اور پھر 1 مہینے کے اندر وہ ٹھیک ہو گئی اور تھوڑا بولنے کے قابل ہو گئی۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتی اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ یقیناً وہ مجھے پہچان چکی تھی، اور جب وہ تھوڑا بولنے کے قابل ہوئی تو مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ اس ڈاکٹر نے میری بہن سے اس کے حسن اور پیسے کے لالچ میں شادی کی تھی۔ لیکن جلد ہی وہ میری بہن سے تنگ آ گیا، اور سونے پر سہاگا میری بہن ایک دن کچن میں کام کر رہی تھی تو اس نے جان بوجھ کر ایک ایسی صورتحال پیدا کی جس کی وجہ سے میری بہن کا یہ حال ہو گیا۔ میں نے اپنی بہن کو تسلی دی اور پھر اندر ہی اندر اپنے شوہر کے خلاف ساری کارروائی کرنے لگی۔ میں نے پولیس سے رابطہ کر لیا تھا اور اپنی بہن کا بیان بھی نوٹ کروا دیا تھا۔ پھر ایک دن میں اپنی دوست کی مدد سے اسے پولیس کے حوالے کرنے میں کامیاب ہو گئی اور اپنی بہن کو لے کر دوبارہ گھر آ گئی۔ لیکن اب میری بہن کا کوئی حال نہیں تھا، اسے اپنی غلطی کی سزا مل چکی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔